پاکستان کی معیشت میں بہتری آ رہی ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے سب نے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ کہا صوبوں نے IMF پروگرام کی منظوری میں وفاق کی پوری مدد کی۔ اسٹاک ایکسچینج آج تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ ملک کی معیشت کی ترقی سیاسی استحکام کے ساتھ جڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شوگر ملز، شوگر ڈیلرز کے خلاف بڑا فیصلہ۔ FBR FIA IB کو چینی کے فروخت پر ٹیکس چوری کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ شوگر ملز میں کیمرے بھی نصب کرنے کا فیصلہ۔ GST کے 100% وصولی کو یقینی بنایا جائے۔ چینی کی قیمتوں میں اضافہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، وزیر اعظم کی ہدایت۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان قرض پروگرام کا معاہدہ طے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو $500 ملین فراہم کرے گا۔ رقم موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے استعمال ہوگی۔ ترجمان وزارت اقتصادی امور کے مطابق معاہدے پر سیکریٹری اقتصادی امور کاظم نیاز نے دستخط کیے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے کنٹری ڈائریکٹر نے دستخط کیے۔ آئندہ چند ماہ میں بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے خوشخبری سنا دی۔ کہا کہ ہم نے اصلاحاتی پروگرام کا آغاز کیا، ٹرانسمیشن لائن کی خرابیوں کو دور کیا۔ جہاں بجلی چوری ہوگی وہاں لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ اوور بلنگ میں بڑی حد تک کمی آئی ہے۔ کیپیسٹی چارجز کے بغیر قرضے کم نہیں ہوں گے۔ ملکی معیشت میں بہتری آ رہی ہے۔ PTI کی احتجاج سے نمٹنے کی تیاری۔ وزارت داخلہ کا سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ شرپسندی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حکم۔ سرکاری اور اہم عمارتوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت حفاظتی اقدامات۔ جڑواں شہروں میں سیکیورٹی کے لیے بھاری نفری تعینات کرنے کا حکم۔ 24 نومبر کا احتجاج بانی PTI سے وفا کا امتحان ہے۔ خود بھی گرفتاری نہیں دینی اور ورکرز کو بھی بچانا ہے۔ احتجاج میں صرف ورکرز نہیں، عوام کو بھی لے کر پہنچنا ہے۔ بانی PTI کے اہلیہ فائنل کال کے لیے متحرک کارکنان کو خبردار کر دیا۔ کہا کہ ہر MNA MPA مرکزی جلوس میں شامل ہونے سے پہلے ویڈیو بنائے۔ کسی کے پاس بطور ثبوت ویڈیو نہیں ہوگی تو اسے اگلی بار ٹکٹ نہیں ملے گا۔ احتجاجی تحریک کے دوران انٹرنیٹ بند ہوگا۔ ہمیں متبادل بندوبست کرنا ہوگا۔ بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، صرف بانی PTI کا پیغام پہنچایا۔ تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا جلسہ اور احتجاج ہمارا سیاسی و قانونی حق بنتا ہے۔ پرامن جلسے و جلوس کو ہنگامہ آرائی میں تبدیل نہ کیا جائے۔ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تحریک سے پیچھے ہٹ جائیں۔ بانی PTI مکافات عمل کا شکار ہے۔ سیاسی پلاننگ کرنا سیاست میں حصہ لینے کے مترادف ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری PTI پر پھٹ پڑی۔ کہا کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ الجہاد الجہاد کے نعرے لگا رہا ہے۔ علی امین گنڈا پور فسادی سیاست کی بجائے عوام کے مسائل پر توجہ دیں۔ 24 نومبر کو آخری کال دی جا رہی ہے۔ پنجاب کے عوام نے ان کے کسی کال کا جواب نہیں دیا۔ 24 نومبر والا ڈرامہ پانی کا بلبلہ بننے جا رہا ہے۔ کوئی رہائی نہیں ہو رہی، ڈرامہ بند کریں۔ PTI کے سابق رکن سینیٹر فیصل واؤڈا کی سخت تنقید۔ کہتے ہیں ہر ماہ کال تبدیل ہوتی رہی، اب 24 نومبر کو آخری کال ملی ہے۔ جو لیڈر مقبول ہوتا ہے اس کے قریبی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خواہش ہے بانی PTI کے جیل میں رہنے کا کوئی فائدہ نہ اٹھائے۔ تشدد کسی چیز کا حل نہیں ہے، ریاست سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا PTI کو مشورہ۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ PTI نے ہمیشہ جھوٹ کی سیاست کی، کارکنوں کو ورغلایا۔ اس ٹولے کا مقصد یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ملک کو غیر مستحکم کیا جائے۔ 24 نومبر کے احتجاج پر حکومت کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ PTI کے ماضی کی طرح یہ فیصلے بھی سیاسی نہیں۔ ہر فائنل کال کے بعد ایک اور کال آتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کی تحریک انصاف پر تنقید۔ بولے بشرا بی بی جو فیصلے کر رہی ہے اس سے تحریک کی کامیابی ناممکن ہے۔ ارکان کو جو اہداف دیے ہیں وہ ممکن ہی نہیں۔
پی ٹی آئی کی 24 نومبر کی مارچ کی کال کو مس کال ہی ہوگی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں کہ ملک کا تحفظ اور معاشی نظام مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ بڑی بڑکیں ماری جا رہی ہیں لیکن احتجاج کی کال مس کال ہی رہے گی۔ پی ٹی آئی کارکنان اپنی توانائی 3 سال کے لیے سنبھال کر رکھیں۔ دفاعی قوت بڑھانے اور شراکت داری کا نیا دور۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں 4 روزہ بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا آغاز۔ نمائش میں 55 ملکوں سے 550 سے زائد نمائش کنندگان اسٹالز۔ دفاعی نمائش میں پاکستانی ساختہ ٹینک حیدر متعارف کروایا جائے گا۔ پاکستانی ساختہ شیپر 3 ڈرون کی بھی نمائش۔ ڈی جی رینجر سندھ محمد شمریز کا ایکسپو سینٹر میں مختلف اسٹالز کا دورہ۔ شہریوں کے لیے تینوں مسلح افواج کے پیشہ ورانہ تربیت کا کراچی شو 21 نومبر کو پیش کیا جائے گا۔ آئیڈیاز کا سلوگن آرمز فار پیس ہے۔ نمائش علاقائی گیٹ وے کے طور پر ثابت ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی دفاعی نمائش آئیڈیاز میں معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، نمائش میں تکنیکی معاملات سمیت اہم امور پر غور ہوگا۔ پاکستان کی دفاعی صنعت فروغ پا رہی ہے۔ دفاعی ضروریات کی برآمدات سے معیشت مضبوط ہوگی۔ دنیا بھر سے آئے مندوبین نمائش سے بہترین فائدہ اٹھائیں گے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف درخواست خارج۔ سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ آئینی بینچ نے عدم پیروی پر درخواست خارج کی۔ رجسٹرار آفس کے درخواست پر ناقابل سماعت کے اعتراضات برقرار۔ عدالت کے 7 رکنی آئینی بینچ کو ہی فل کورٹ سمجھا جائے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے گھی ملز پر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ عدالت کا تمام صوبوں کو نوٹس جاری۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ بلوچستان ہائی کورٹ میں کیس پر فیصلہ دے چکا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب فل کورٹ نہیں رہا۔ سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی۔ کراچی میں 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ 5 سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی عائد۔ دفاعی نمائش کے باعث 24 نومبر تک احتجاج یا دھرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی بھی قسم کی مذہبی سیاسی اجتماع پر پابندی عائد۔ شہر عقائد میں سیکیورٹی کے انتظامات مزید سخت۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کراچی ایئرپورٹ اور ملحقہ علاقے ریڈ زون قرار۔ ایئرپورٹ کے اطراف میں آنے والے راستے محدود۔ ایس ایس پی ملیر کاشف آفتاب عباسی کے مطابق ایئرپورٹ کے قریب 5 اہم مقامات پر پولیس چیک پوسٹ قائم کر دی گئی ہیں۔ پولیس اہلکار ہر مشکوک شخص کو گاڑی کی چیکنگ کریں گے۔ لاہور اور کراچی کا فضائی معیار انتہائی مضر صحت۔ لاہور دنیا کا دوسرا اور کراچی 5واں آلودہ ترین شہر بن گیا۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 280، کراچی کا 203 ریکارڈ۔ پنجاب کے بعض شہروں میں اسموگ کی صورتحال میں بہتری۔ لاہور اور ملتان ڈویژن کے علاوہ تمام اضلاع میں تعلیمی ادارے کھل گئے۔ ریسٹورنٹس کو رات 10 بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت۔ پنجاب میں اسموگ میں کمی اور AQI میں بہتری آئی۔ لاہور اور ملتان میں تعلیمی ادارے کل سے کھولنے کا فیصلہ۔ ڈی جی ماحولیات کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اسکول کھلنے کا وقت صبح 8:45 بجے سے پہلے نہیں ہوگا۔ طلباء اور اساتذہ کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار۔ بیرونی کھیلوں غیر نصابی سرگرمیوں پر مکمل پابندی عائد۔ پنجاب بھر میں اینٹی اسموگ گرینڈ آپریشن جاری۔ 4 دن میں درجنوں بھٹے اور صنعتی یونٹ مسمار، فیکٹریاں اور کارخانے سیل۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ سب سے زیادہ 14 بھٹے ملتان اور 8 لیا میں گرائے گئے۔ لاہور میں آلودگی پھیلانے والے 30 یونٹ سیل، 5 صنعتی یونٹس گرا دیے گئے اور 4 لاکھ جرمانہ کیا گیا۔ ملکی تاریخ کے پہلے چیف منسٹر ڈائلسس پروگرام کارڈ کی منظوری۔ ڈائلسس کے علاج کے لیے فنڈز 10 لاکھ تک بڑھا دیے گئے۔ مریم نواز کی ڈائلسس مریضوں کے مفت ادویات اور ٹیسٹ یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو صوبے میں ڈائلسس سینٹرز کی کڑی مانیٹرنگ کا حکم۔ ملتان میں ڈائلسس مریضوں میں ایڈز پھیلنے کے واقعات پر سخت برہمی کا اظہار۔ 24 گھنٹے میں رپورٹ طلب کر لی۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی میٹروپولیٹن یونیورسٹی آمد۔ وائس چانسلر پروفیسر وسیم قاضی، رجسٹرار محمود خان اور اساتذہ نے استقبال کیا۔
مرتضی وہاب نے 50 طلبہ میں اسکالرشپ تقسیم کیے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا پیپلز پارٹی نے اپنا وعدہ پورا کر کے کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا، باصلاحیت طلبہ کی حوصلہ افزائی جاری رکھیں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پنجاب یونیورسٹی کے طلباء کے وفد کی ملاقات، طلباء کو درپیش مختلف مسائل اور ان کو حل کرنے کی یقین دہانی۔ یونیورسٹیز میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ طلباء یونینز بحال ہونی چاہیے۔ طلباء یونینز کا مقصد طلباء ایک پلیٹ فارم ہے جہاں وہ اپنے مسائل حل کر سکیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں 359 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 95,354 کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انڈیکس نے آج کاروبار کے دوران نئی بلند ترین سطح 95,498 بنائی۔ خیبر پختونخوا میں پولیو کا نیا کیس رپورٹ۔ رواں سال ملک بھر میں رپورٹ پولیو کیسز کی تعداد 50 ہو گئی۔ محکمہ صحت کے مطابق ضلع ٹانگ کے رہائشی 20 ماہ کے بچے میں پولیو کی تصدیق۔ رواں سال بلوچستان سے 24، سندھ 13، خیبر پختونخوا 11، پنجاب 1 اور اسلام آباد سے 1 پولیو کیس سامنے آیا۔ نارتھ ناظم آباد میں چوکیدار کے تشدد سے رکشہ ڈرائیور جاں بحق۔ چوکیدار ملزم ولید خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزم ولید خان نے ویڈیو بیان میں بتایا کہ رکشہ کھڑا کرنے پر جھگڑا ہوا۔ ہاتھا پائی کے دوران رکشہ ڈرائیور محبوب کو سینے پر لگا جس سے اس کی حالت خراب ہو گئی اور وہ انتقال کر گیا۔ ٹرمپ کی غیر قانونی امیگرنٹس کی جبری بے دخلی کے لیے ہنگامی حالت نافذ۔ ڈونلڈ ٹرمپ لوگوں کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے فوجی اثاثے استعمال کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم کے دوران بار بار غیر قانونی امیگرنٹس کو ڈیپورٹ کرنے پر بات کی تھی۔ لبنان سے اسرائیلی شہر تل ابیب کے نواح میں میزائل حملہ، 4 افراد زخمی۔ وسطی اسرائیل میں حملوں کے سائرن بج گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وسطی تل ابیب میں میزائل گرنے سے آگ لگی جبکہ لبنان سے فائر کیے گئے کئی میزائل تباہ کر دیے گئے۔ اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی انروا کے مطابق غذائی سامان سے بھرے 109 ٹرک لوٹ لیے گئے ہیں۔ شاہد اسلم قومی ٹیم کے نئے بیٹنگ کوچ مقرر۔ شاہد اسلم بیٹنگ کوچ کی حیثیت سے زمبابوے اور جنوبی افریقہ جائیں گے۔ شاہد اسلم کو عاقب جاوید کی سفارش پر کوچ مقرر کیا گیا۔ ترجمان پی سی بی کے مطابق قومی ٹیم کے لیے اسپن بولنگ کوچ کی تلاش ہے جس کا تقرر جلد کر دیا جائے گا۔ دورہ جنوبی افریقہ کے لیے قومی ٹیم کرکٹ ٹیم کا اعلان، آئندہ ہفتے کیے جانے کا امکان۔ قومی اسکواڈ میں رد و بدل کا امکان۔ وائٹ بال سیریز کے لیے فخر زمان، T20 سیریز کے لیے سائم ایوب کی اسکواڈ میں واپسی کا امکان۔ ٹیسٹ سیریز کے لیے بابر اعظم، نسیم شاہ اور شاہین شاہ افریدی کی واپسی ہوگی۔ قومی ٹیم 10 دسمبر سے 7 جنوری تک جنوبی افریقہ میں 3 ون ڈے، 3 T20 اور 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کھیلے گی۔ قومی ویمن ون ڈے ٹورنامنٹ کے دیگر میچز منسوخ۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں آگ لگنے کے بعد ٹورنامنٹ کو مختصر کر دیا گیا۔ ویمن ون ڈے ٹورنامنٹ میں باقی راؤنڈز کے میچ نہیں ہوں گے۔ ابتدائی 4 میچز کے بعد 2 ٹاپ ٹیمیں انوینسیبل اور سٹارز فائنل کھیلیں گی۔ پی سی بی اعلامیہ کے مطابق فائنل کی تاریخ اور وینیو کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد یوسف کا استعفیٰ منظور کرنے سے انکار۔ محمد یوسف کو 2 سے 3 ذمہ داریوں کی پیشکش کی جائے گی، کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ چند روز قبل محمد یوسف نے قومی ٹیم کے سلیکٹر کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ عبدالرزاق سے بھی رابطہ کر کے انہیں نئی ذمہ داری دیے جانے کا امکان۔